اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کو حرج اور مشقت میں مبتلا کرنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج آپ کے سامنے نماز سے متعلق معلومات آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محترم بھائیوں، قضا نمازیں کیسے پڑھیں؟ یعنی اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب وہ ان نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو ان نمازوں کے پڑھنے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ اسی مسئلے کو دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ امید ہے اسے سن کر بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے کہ جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو، اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہے، وہ ان قضا نمازوں کو پڑھنا چاہتا ہے تو جب سے وہ بالغ ہوا ہے اس وقت سے نمازوں کا حساب لگائے۔ سالوں کی نمازیں اس کی قضا ہیں، ان تمام نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے تاریخ بلوغت یاد نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ کب وہ بالغ ہوا تھا۔ تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اگر عورت ہے تو پھر 9 سال سے، اور اگر مرد ہے تو پھر 12 سال سے بلوغت کا حساب لگائے، اور پھر اسی حساب سے جتنے سالوں کی قضا نمازیں اس کے اوپر ہیں ان تمام نمازوں کو ادا کرے۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قضا نماز ہر روز کی 20 رکعتیں ہوتی ہیں، یعنی قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، صرف فرضوں اور وتر ہی قضا کی جائے گی، یعنی فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر، ان کی قضا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کی قضا نہیں کی جائے گی۔ اور قضا نماز کی نیت کیسے کرنی ہے؟ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو، لیکن اگر زبان سے کہنا چاہیں تو پھر اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں سب سے پہلے قضا ہونے والی فجر نماز کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر، اور ایسے ہی ظہر کا کہیں گے سب سے پہلے قضا ہونے والی عصر نماز کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی مغرب کی، سب سے پہلے قضا ہونے والی عشاء نماز کی، اور سب سے پہلے قضا ہونے والے وتروں کی۔ یعنی جب بھی نیت کریں گے اس وقت یہی کہیں گے کہ سب سے پہلے جو قضا ہونے والی ہے اس نماز کی نیت کرتا ہوں، اور اس لیے کہ جو نماز ہم ادا کر لیتے ہیں وہ ہمارے سر سے اٹھ جاتی ہے، اس سے ہم بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہونے والی نمازیں ہوتی ہیں وہی ہماری سب سے پہلے قضا ہونے والی ہوتی ہیں، کیونکہ جو پہلی ہماری قضا تھی وہ ہم ادا کر چکے ہیں، اس سے بری ذمہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد والی پھر ہماری سب سے پہلی قضا نماز کہلاتی ہے۔ اس طریقے سے ہم قضا نمازیں ادا کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی کثیر نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب اس بارے میں فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح مکمل نماز پڑھے، لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس کے لیے تخفیف ہے۔ تخفیف کیا ہے؟ سب سے پہلے تخفیف تو یہ ہے کہ رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، تو 3 مرتبہ کی جگہ 1 مرتبہ پڑھے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے رکوع میں پہنچ جائے تو تب 1 مرتبہ تسبیح پڑھنا بھی کافی ہوگا، اور تسبیح مکمل ہو جانے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، سجدے میں بھی کم از کم 3 مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو سجدے میں بھی 3 مرتبہ
کی جگہ ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو یہ سجدہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ہر رکوع اور سجدے میں صرف ایک مرتبہ تسبیح پڑھ لے تو کافی ہوگی۔ ایک تو تخفیف یہ ہوئی، دوسری تخفیف جس طرح 4 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہے، یعنی ظہر کے ہیں، عصر کے ہیں، یا عشاء کے ہیں، یا مغرب کے 3 فرض ہیں، ان میں یہ ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو اس میں یہ تخفیف ہے کہ سورۃ فاتحہ کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لے، یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے۔ دوسری تخفیف یہ ہو گئی۔ تیسری تخفیف یہ ہے کہ قاعدہ اخیر میں، یعنی جب نماز ختم ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں التحیات، مکمل کرنے کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، درود پاک کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آخری قادم التحیات پڑھنے کے بعد درود اور دعا پڑھنے کی جگہ صرف اتنا پڑھ لے، یعنی اتنا درود پاک کے کلمات پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آلہ، یہ تیسری تخفیف ہے۔ اس کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی مکمل درود پاک اور دعا نہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ تخفیف اس شخص کے لیے جس کی کثیر تعداد میں نمازیں قضا ہوئی ہوں۔ اور چوتھی تخفیف یہ کہ جو وتر نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورت ضرور ملانی ہے۔ فرضوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کی جگہ 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا کافی ہے، لیکن وتر کی جو نماز ہے اس میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی جائے گی اور دوسری سورت بھی ملانی ضروری ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ کر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، لیکن دعائے قنوت کی جگہ وہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ 3 مرتبہ پڑھ لے یا پھر ایک مرتبہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے تو تب بھی اس کی نماز بالکل درست ہے۔ طریقے سے قضا نمازوں کے لیے اس تخفیف کے ساتھ اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کی جو بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بہت جلد ادا ہو جائیں گی۔ فقہائے کرام بیان کرتے ہیں کہ اس طریقے سے اس تخفیف کا فائدہ اٹھا کر جس شخص کی زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ اپنی نمازوں کو جلد ادا کر کے ان فرائض سے بری ذمہ ہو جائے۔ اور یاد رکھیے قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ توبہ کرنا لازمی ہے، کیونکہ نمازیں جو قضا کی ہیں ان کا گناہ ہے، تو گناہ سے توبہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک تو نماز ادا کریں گے، اس کے بعد پھر سچے دل سے توبہ کریں گے، تو اس آسان طریقے سے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاک مٹی مسلمان کو پاک کرنے والی ہے، پھر جب وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب وہ پانی پا لے تو اسے اپنی کھال یعنی جسم پر بہائے، یہی اس کے لیے بہتر ہے۔ محمود بن غلیان نے اپنی روایات میں یوں کہا ہے، پاک مٹی مسلمانوں کا وضو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔